مہینے سے یہ جو پوری آفت ہے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے، اور وزیر اعظم پاکستان جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے پورے پاکستان میں خود دورے کر کے خود جگہ پر پہنچ کر تمام انتظامات دیکھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں جب وہ جاتے تھے تو چیزیں ریسکیو اور ریلیف کی نہیں پہنچی ہوتی تھیں، تو وہ خود وہاں نوٹس لیتے تھے، اور یہ سلسلہ جاری رہا اور چیزیں اللہ تعالیٰ کی کہیں ابھی بھی کوتاہیاں ہیں۔ میں میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ جس طرح انہوں نے اس پوری کاوش میں، اس کوشش میں اپنا کردار ادا کیا ہے، مثبت کردار، جس میں بہت سے ایسے صحافی ہیں، حامد میر صاحب ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن ہے، بہت سے چینلز ہیں، اور میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ کوئی اشتہار جو کہ آگاہی کا تھا اس پورے سیلاب کے دوران وہ میڈیا نے فری آف کاسٹ چلائے، پوری کیمپین فری آف کاسٹ چلائی، اور اس میں صحافیوں نے، انٹرنیشنل میڈیا نے، فورن میڈیا نے اپنا کردار ادا کیا، جس میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گی۔ اور اس پورے تناظر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسی کاوش جاری ہے جس میں ملک کے اندر اکنامک ریوائول اس وقت ہو رہا ہے، اور اس وقت جو سفارتی سطح کے اوپر پچھلے 4 سال تمام دوست ممالک، اس خطے کے ممالک، وہ لوگ جنہوں نے سی پیک میں سرمایہ کاری کی ہوئی تھی، سعودی فنڈ میں سرمایہ کاری پاکستان میں کی ہوئی تھی، جو منصوبے تھے 4 سال اس کو کمپلیٹلی ان کو بند کر دیا گیا، کوئی منصوبہ نہیں چلایا گیا۔ ان تمام منصوبوں کا الحمدللہ ریوائول ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جس طرح پرائم منسٹر جو ہیں وہ ابھی ڈیفرنٹ ان کے جو دورے ہیں انپریسیڈنٹڈ ہے، کہ 5 مہینے کے اندر جس طرح ڈپلومیٹک ریوائول ہوا ہے، جس طرح فلڈز کے اندر تمام انٹرنیشنل جو ہمارے دوست ممالک ہیں، جو ہماری انٹرنیشنل ایڈ ایجنسیز ہیں، چاہے اس کے اندر سعودی عربیہ ہو، ٹرکی ہو، یو کے ہو، یو ایس ہو، قطر ہو، جس طرح مدد کی گئی ہے وہ جذبہ دیکھتے ہوئے ان کو بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ اور میں نے نام نہیں لیے، چائنا کی جو ملٹی پرونگڈ پریزیڈنٹ شی کی سپورٹ رہی ہے، اسی طرح پریزیڈنٹ اردوغان کی رہی ہے، سینٹرل ایشیا کے جو لوگ ہیں جس طرح انہوں نے مدد کی ہے، وہ ایک انپریسیڈنٹڈ ہے پاکستان کے لیے۔ اسی طرح جو ڈپلومیٹک ریلیشن شپس ریوائیو ہو رہے ہیں پاکستان کے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر UNGA میں گئے جہاں فلڈز کی وکٹمز کی آواز اٹھائی، اسی طرح UN اپیل اس سے ڈبل ہوئی، اور یہ تمام وہ تناظر ہیں جس میں ایک حکومت اتحادی اس وقت کام کر رہی ہے۔ لیکن ایک شخص صرف اور صرف ملک کو، جو جب 4 سال ملک کے اوپر مسلط تھا تو ملک کو معاشی طور پر دیوالیہ کر گیا، پوری کوشش کی کہ ملک کو شری لنکا بنا دیا جائے، معیشت تباہ کی، نوجوان کا روزگار تباہ کیا، سی پیک کو بند کیا، فورن پالیسی کو تباہ کیا، کشمیر کا سودا کیا، ملک کے اندر معاشی ترقی کو منفی تک لے گیا۔ اس کے بعد مہنگائی کی سطح جو تھی وہ آسمان سے باتیں کر رہی تھی، اور پھر جاتے جاتے تیلی لگا کر، آگ لگا کر پوری طرح سے کوشش کی کہ ملک شری لنکا بن جائے اور معاشی دیوالیہ ہو جائے، جس کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اتحادی حکومت نے سنبھالا، معیشت کو سنبھالا۔ مہنگائی کی صورتحال ان اثرات کی وجہ سے آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور انشاءاللہ جو وعدہ کیا ہے کہ اپنی پوری کوشش کریں گے، مہنگائی کو کم کریں گے، کیونکہ ہم نے مہنگائی اس نالائق کو 2% پر دی تھی کھانے کی چیزوں کی، اور انفلیشن جو ریٹ جو تھا وہ 3.2% پر اس نالائق کو دیا تھا، ترقی کی جو شرح تھی وہ 6% پر لا کر اس نالائق کو دی تھی۔ لیکن جس شخص کا مقصد ہی یہ کہتا ہے کہ میرے خلاف انٹرنیشنل کانسپریسی ہوئی ہے، بالکل صحیح کہتے ہیں، لیکن وہ کانسپریسی انٹرنیشنل جو ہے وہ عمران خان خود ہے، کیونکہ اگر یہ تمام تناظر میں آپ دیکھیں کہ پچھلے 4 سال ملک میں کیا ہوا ہے تو اسی کو کہتے ہیں انٹرنیشنل کانسپریسی، اور اس کا تمام تانے بانے، اس کے ثبوت جڑتے ہیں ان چیزوں کے ساتھ جو اب پاکستان کی عوام کے سامنے آ رہی ہیں۔ قومی مفاد ہو، اپنی کرسی کے ساتھ چمٹے رہنے کی بات ہو، اپنے اقتدار کو بچانے کی بات ہو، تو سائفر ایک سفارتی سطح کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر سیاست کرو، اس کے ساتھ کھیل کھیلو، منٹس کو بدل دو، صحیح ہے یا غلط ہے اس کی فکر نہ کرو۔ یہ میں نے، یہ عمران خان کی آڈیو لیکس ہے جس میں ان باتوں کا اعتراف ہے، اور یہ وہ ثبوت ہیں جو عمران خان صاحب نے قومی مفاد بیچنے کے لیے آڈیو لیکس جو سامنے پاکستان کی عوام کے سامنے آئیں، سفارتی تعلقات کو تباہ کر دیا، اور پھر شری لنکا معیشت طور پر تو، معاشی طور پر تو کولیشن گورنمنٹ نے بچا لیا،
لیکن کیوس جو سری لنکا میں اس وقت تک جاری ہے وہ یہ شخص اپنا انفنشڈ ایجنڈا پورا کرنا چاہتا ہے. اور اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ آج 4 سال یہ فتنہ، فورن فنڈڈ فتنہ ملک پر مسلط رہا نا، چاہے آر ٹی ایس کو بٹھا کر لا، وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھا رہا نا، 4 سال بیٹھا رہا. کیوں نہیں بولتے؟ کس کے ایک جملہ بول دیں کہ میں نے کوئی ہسپتال بنایا، میں نے کوئی اسکول بنایا، میں نے مہنگائی ختم کی، میں نے کوئی ڈیم بنایا، میں نے کوئی بجلی کا 1 میگا واٹ بجلی بنائی، میں نے کوئی 1 کلومیٹر روڈ بنایا، میں نے کسی قسم کی نوکریاں دیں، میں نے مہنگائی ختم کی. کوئی ایک جملہ تو بولو. آج کنٹینر پر کھڑے ہو نا. 2014 میں بھی یہ شخص کنٹینر پر کھڑا تھا، اس وقت امپائر کی انگلی کے بلبوتے پر اور بیساکھی پر کھڑا تھا. آج اگر اپنے بلبوتے پر سیاست کرنے کا وقت آیا ہے تو غوطے کھا رہے ہو اور اس فرسٹریشن میں اداروں کو کال آؤٹ کر رہے ہو. میں ابھی اس بات پر آؤں گی، لیکن ایک جملہ تو بولو اپنی تقریر میں. 2014 کی تقریر میں اور 2022 کی تقریر میں کوئی فرق تو لاؤ. 4 سال ملک پر وزیر اعظم رہے ہو، اپنی کارکردگی کا ایک جملہ بولو. 10 سال خیبر پختونخوا میں حکومت کی ہے تم نے. بتاؤ کوئی ہسپتال بنایا ہو، کوئی پل بنایا ہو، کوئی سڑک بنائی ہو، کوئی ڈیم بنایا ہو، کوئی میگا واٹ بجلی بنائی ہو، کوئی موٹر وے کہ ایڈیشنل کوئی 1 کلومیٹر سڑک بنائی ہو. آج وہاں دہشت گردی واپس آ رہی ہے. ملک میں امن امان کو آج خطرہ ہے، اور اس کے اوپر اسی کنٹینر کو سجا کر وہی جملے، وہی تقاریر، وہی باتیں، وہی غلاظت، وہی انتشار، وہی نفرت، وہی ڈھٹائی. جب نواز شریف 2016 میں 3 دفعہ کا منتخب وزیر اعظم گیا تھا تو اس کی تقریر کیا تھی کہ میں نے اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا، میں نے اس ملک میں پہلی موٹر وے دی، میں نے اس ملک میں 14,000 میگا واٹ بجلی دی، میں نے اس ملک میں اسکول بنائے، ہسپتال بنائے، میں نے اس ملک میں امن قائم کیا، دہشت گردی ختم کی، اس ملک کو پہلی نیشنل سیکیورٹی پالیسی دی، اس ملک کے آقائیوں کو پہلی دفعہ دہشت گردی کے خلاف ایک طاقت بنایا اور دہشت گردی کا مقابلہ کیا. اس ملک کو سی پیک دیا، نوجوان کو روزگار دیا، اس خطے کو ترقی دی. یہ نواز شریف کی تقریر تھی. آج آپ کی تقریر کیا ہے؟ کیا تقریر ہے آپ کی؟ اور نواز شریف 2014 میں نواز شریف تھا، آج نواز شریف کے ساتھ شہباز شریف، مریم نواز. لیکن ایک چیز کنسسٹنٹ ہے، نواز شریف کا بھوت اور خوف دماغ سے نہیں ہٹا. شہباز شریف کی باتیں کرتے ہو. شہباز شریف، تم نے 350 ڈیم بنانے تھے. شہباز شریف نے پنجاب میں 14,000 میگا واٹ میں سے 5,500 میگا واٹ بجلی بنائی پنجاب میں، اسی وقت جب تم یہ کنٹینر پر کھڑے تھے. ہسپتال بنائے، اسکول بنائے، سڑکیں بنائی، مہنگائی کم کی، اس وقت جب تم کنٹینر پر کھڑے تھے. اور آج بھی شہباز شریف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملک کی معیشت، ملک کے سفارتی تعلقات، ملک کے اندر مہنگائی کی کمی، ملک کے اندر معاشی بحالی، ملک کے اندر امن، ملک کے اندر جو اس وقت سیلاب سے وکٹمز ہیں ان کی بحالی، آج بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شہباز شریف یہ کام کر رہا ہے اور تم کھڑے ہو کر کنٹینر کے اوپر غلاظت اگل رہے. کل ورلڈ بینک کی رپورٹ یہ کہتی ہے، تمام انٹرنیشنل ایسٹیمیٹس کے مطابق کہ پاکستان کو 10 سال لگیں گے سیلاب کے اثرات سے نکلتے ہوئے اور $30 بلین درکار ہے. یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے. اور عمران خان صاحب، عمرانی فتنہ، فورن فنڈڈ فتنہ، وہ کانسپریسی جو ملک کے اندر کیا کہتی ہے کہ میں سیلاب سے ڈوبے ملک کو مزید ڈوباؤں گا، میں یہاں لاشیں بکھیروں گا، یہاں خونی مارچ کروں گا، ملک کے اندر انتشار پھیلاؤں گا، کیونکہ 4 سال میرا انفنشڈ ایجنڈا تھا. میں نے تو ابھی اور کام کرنے تھے، میں نے تو ابھی معیشت تباہ کی تھی، ابھی میں نے جو ملک کے اندر امن تھا اس کو تباہ کرنا تھا. یہ تو میں جیسے جلدی کرسی چلی گئی، میرا تو ابھی فورن فنڈنگ کا انفنشڈ ٹاسک رہتا ہے. تو ایک طرف یہ حکومت جو ہے وہ ریوائولز کی طرف جا رہی ہے اور عمران خان اسی کنٹینر پر کھڑے ہو کر ملک کے اندر انتشار، فساد اور اداروں کو کمزور کرنے کی، اور میں اس پہ بھی آؤں گی. دوسری بات، انڈیا کا وزیر دفاع 3 دن پہلے کیا کہتا ہے؟
وہ کہتا ہے کہ ملک کے جو پاکستان کا جو شمالی حصہ ہے گلگت بلتستان ہے اس کو ہم اپنا حصہ بنائیں گے، اور جو شمال کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے یہ ڈیفنس منسٹر آف انڈیا کہہ رہا ہے، اور یہ فتنہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں اسلام آباد پہ چڑھائی کروں گا، اور جو باتیں کر رہا ہے کال آؤٹ کر رہے ہیں ڈی جی آئی ایس آئی کو، چیف آف آرمی سٹاف کو اور افواج پاکستان کو، اور اس کا جشن کہاں بنایا جا رہا ہے؟ اس وقت جب ڈیفنس منسٹر آف انڈیا وہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے اس کا جشن ہندوستان میں منایا جا رہا ہے۔ لگائیں ذرا وہ ویڈیو جو آپ کو میں بتاؤں۔ مودی کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ ہم پاکستان کی فوج پر اور آئی ایس آئی کے اوپر ہم ان پہ حملے کریں گے، اور مودی کا ایک کیمپین مینیجر جو خود کا تھا، میں نہیں کہہ رہی کہ اگر مودی الیکشن جیت گیا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا، تو مودی کا میڈیا جو کہہ رہا ہے وہ عمران صاحب اس کو کیا کہہ رہے ہیں، تمہیں یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جو یہاں موجود ہوں پاکستان میں مودی کا کیمپین مینیجر، خود اپنا بیانیہ تو آپ نے دیکھ لیا، امپورٹڈ حکومت کا، سائفر کا، آڈیو لیکس، مفاد سے کھیلو، سائفر کے ساتھ کھیلنا ہے، فورن فنڈنگ، توشہ خانہ ڈکیتیاں، وہ سب پاکستان کی عوام کے سامنے آ گیا ہے، اور اب انڈیا میں جشن منانے کے لیے اداروں کو کال آؤٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ ہے عمران خان صاحب کا اصل چہرہ۔ اور اس کے بعد دنیا کہہ رہی ہے، ابھی آپ نے دیکھا سعودی عربیہ میں، چائنا میں، ایس سی او میں، سینٹرل ایشیا میں، یو ایس میں، یو کے میں، تمام لوگ اس وقت پاکستان کے اکنامک ریوائول، فلڈ وکٹمز کے لیے اور ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، تمام ڈپلومیٹکلی۔ اور عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی مدد نہ کرنا، میں پاکستان میں انتشار پھیلانا چاہتا ہوں، سیاسی عدم استحکام پھیلانا چاہتا ہوں، معاشی عدم استحکام پھیلانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ میرا انفنش ٹاسک تھا جو میں نے مکمل کرنا ہے۔ ایک طرف آپ وہ ویژولز دیکھیں جس کے اندر پاکستان کی اتحادی حکومت اس وقت ان کا ڈالا ہوا گند صاف کر رہی ہے، اور دوسری طرف یہاں تو بیانیہ بے نقاب ہو گیا، یہاں تو پاکستان کی عوام نے وہ آڈیو لیکس بھی دیکھ لیں، اور ڈی جی آئی ایس آئی کے بعد اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہے کہ جس وقت ووٹ آف نو کانفیڈنس جس کو یہ امریکی سازش اور امپورٹڈ حکومت کہتا رہا، جس وقت وہ ہو رہا تھا اس وقت کمرے کے اندر ملک کا وزیر اعظم اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہوئے چیف آف آرمی سٹاف کو بلا کر یہ کہہ رہا تھا کہ میں تا حیات غیر معینہ مدت کے لیے آپ کو ایکسٹینشن دیتا ہوں، ووٹ آف نو کانفیڈنس کو ناکام بنا دیں۔ اور جب انہوں نے کہا کہ ادارے نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سیاست کے اندر کسی قسم کا کوئی کردار ادا نہیں کریں گے، تو اسی وقت وہ شخص پاکستان کی عوام کو دن کی روشنی میں کیا کہتا ہے، ذرا سنیں۔ جس وقت ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا تھا، آج کہتے ہو شفاف الیکشن کرا دو، تمہارا مطالبہ شفاف الیکشن نہیں ہے، آپ کا مطالبہ اور آپ کی نیت پاکستان کو جو آپ کہتے تھے کہ اس کی معیشت کو تباہ کر دو، اس کے اندر افراتفری پھیلا دو، نفرت کے بیج بوئے، ایسے بیج بوئے جس کے اثرات آج تک یہاں موجود ہیں، اور 4 ٹکڑوں کی بات خدا نہ خواستہ کرتے تھے۔ اور اس وقت وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جب تمہارے خلاف آ رہا تھا تو بند کمروں میں آفرز دے رہے تھے تا حیات ایکسٹینشن کی، اور بار کہتے ہو جانور ہیں، بار کہتے ہو نیوٹرل کا اسلام اجازت نہیں دیتا، بار کہتے ہو میر جعفر میر صادق، اور بار یہ کہتے ہو کہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے۔ یہ منافقت، یہ ہے یہ منافق چہرہ، یہ ہے وہ ڈبل سٹینڈرڈز۔ اور یہ کہتے ہو، اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ ہمارا سیاست میں کوئی رول نہیں ہے، ڈی جی آئی نے کہا میری موجودگی کے اندر یہ آفر کی گئی، اور انہوں نے کہا کہ یہ ادارے کا فیصلہ ہے۔ جب نواز شریف صاحب کو 2016 میں نکالا تو اس وقت بھی ایکسٹینشن دی جا سکتی تھی۔ بند کمروں کے اندر تم نے سودا کیا اپنے آئینی حلف کا، اور تم اس طرح کی بند کمروں میں آفرز کرتے رہے، اور جب اسٹیبلشمنٹ نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے تو بار تم ان کو گالیاں دیتے ہو۔ اور کل جو تقریر تم نے کی کہ کان کھول کر سن لو، تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہاری اس طرح کی غلاظت، تمہاری اس طرح کی گفتگو، تمہاری اس طرح کی باتیں، یہ بیانیہ پاکستان میں تو تباہ و برباد ہو چکا ہے عمران خان صاحب، اس کا جشن اب صرف ہندوستان میں منایا جا رہا ہے۔
تم وہ شخص ہو, تمہاری ذہنیت اتنی غلیظ ہے کہ تم نے شہداء کے خلاف کیمپین کی ہے لسپیلا کے ہیلی کاپٹر کے سانحے کے بعد. اور کل بڑی اچھی بات کی خواجہ آصف نے کہ شہداء ہماری ریڈ لائن ہیں, اور اس کے اوپر تم نے ان کو نہیں چھوڑا, تم نے سائفر کو کے اوپر کھیل کھیلا. اور یہ جب تمہیں کہہ دیا گیا کہ تم سیاست اپنے بلبوتے پر کرو تو کان کھول کر سن لو. گالی دیتے ہو, کال آؤٹ کرتے ہو, تاکہ اس کی جو سیلیبریشنز ہیں اور اس کی جو شہنائی ہے وہ ہندوستان میں بچے کہ تم نے مودی کی کیمپین کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے. کان کھول کر سن لو کہ اب اگر تم نے ملک کے اندر سیاست کرنی ہے تو وہ بیساکھی تمہارے پاس نہیں ہے. اور یہی وہ بیانیہ تھا نواز شریف کا. تم نواز شریف کو اقتدار سے نکالا تو انہوں نے کہا کہ ووٹ کو عزت دو, اور جس وقت تمہارے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا, آئینی طور پہ پارلیمان نے اٹھا کر باہر پھینکا, تو ہاتھ جوڑتے ہو, منتیں کرتے ہو, ترلے کرتے ہو, آفرز کرتے ہو کہ میں آپ کو غیر معینہ مدت کے لیے دے دوں گا ایکسٹینشن, اور آپ میری کرسی بچا لیں, میرا اقتدار بچا لیں, اور بار کہتے ہو کہ آپ کو نیوٹرل رہنے کا حق نہیں ہے. تم اتنے منافق شخص ہو, تم اتنے جھوٹے شخص ہو. چیف الیکشن کمشنر کو کہتے ہو میں ہٹ جانے کا نوٹس دے رہا ہوں. جھوٹے شخص. چیف الیکشن کمشنر کو ہٹ جانے کا نوٹس اس لیے دے رہا ہو کہ تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑا ہے فورن فنڈنگ میں, تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑا ہے توشہ خانہ میں, کیونکہ تمہارے پریشر میں نہیں آیا, تمہاری گالی, تمہاری دھمکی, تمہارے دھونس میں نہیں آیا. جس وقت چیف الیکشن کمشنر کو جیسے ایف آئی اے کو ڈی جی کو بلا کر ہر ادارے کو استعمال کیا, تم 4 سال بعد کیا کہو گے, کیا عوام کو بتاؤ گے اپنی کارکردگی کہ میں نے سائفر کے ساتھ کھیل کھیلا, میں نے توشہ خانہ میں ڈکیتیاں کی, میں نے فورن فنڈنگ منگا کر اب پاکستان کے خلاف کام کیا. کیا بتاؤ گے پاکستان کی عوام کو کہ میں نے ہیرے اور جواہرات کے سودے کیے, میں نے زمین کے ٹکڑوں کے اوپر سودے کیے؟ کیا بتاؤ گے عوام کو؟ تمہارے پاس عوام کو بتانے کے لیے ایک جملہ نہیں اپنی کارکردگی پہ, سوائے تمہاری چوریاں, تمہاری ڈکیتیوں کی داستانیں جس کے خلاف تم این آر او مانگتے ہو, اور اس کے بعد کال آؤٹ کرتے ہو. تم جو مرضی کر لو, تم لانگ مارچ کرو, تم لانگ ڈرائیو کرو, تم لانگ جمپ کرو, جو مرضی تم نے کرنا, یا لانگ واک کرو. 2014 میں بھی کی تھی نا, کیا ملا تھا, کیا حاصل ہوا تھا؟ اور اس وقت بھی ملک کے اندر سی پیک آ رہا تھا, اس وقت ملک کی معیشت ترقی کر رہی تھی, اس وقت نوجوان کو روزگار مل رہا تھا, اس وقت مہنگائی کم ہو رہی تھی, اس وقت نواز شریف ملک کو ترقی دے رہا تھا, اس وقت غربت کم ہو رہی تھی, دہشت گردی ختم ہو رہی تھی. تو کیا ملا تھا تمہیں 2014 میں وہاں 126 دن کے بعد؟ اور آج کیا ملے گا؟ کیا کرو گے؟ یہ سب کچھ کرو, تماشے کرو, پٹاخے بجاؤ, جو مرضی کرنا ہے کرو. اتحادی حکومت اپنا کام کر رہی ہے, عوام کو ریلیف دینے کے لیے, مہنگائی کو کم کرنے کے لیے, ملک کو ترقی کی راہ پر لے جانے کے لیے, ملک کے اندر امن قائم کرنے کے لیے, ملک کے اندر سفارتی تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے. تمہارے جیسے فتنہ, فساد, جھوٹے شخص اور جھوٹی جو تمہاری سیاست بے نقاب ہو رہی ہے, عوام کے سامنے روز تمہارا کوئی نہ کوئی اعمال سامنے آ رہا ہے, وہ اپنا کام کرتے رہیے. اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ جو اہم تعیناتی ہیں اس ملک میں وہ تمہارے اس تماشے سے, گالی سے, فساد سے, فتنے سے اس پہ کوئی اثر پڑے گا, تو تمہاری بھول ہے, بہت بڑی بھول ہے عمران خان صاحب. یہ ملک اب پرانا پاکستان نہیں ہے. یہ اصل میں اب وہ پاکستان ہے جہاں ادارے اپنی حدود میں آئینی حدود کی لکیریں کھینچی جا رہی ہیں, اور جس کو تم گالی دے کر, کال آؤٹ کر کر دوبارہ اپنی گندی سیاست میں گھسیٹنے کے نعرے لگا رہے ہو. اب نہیں ہونا, اب نہیں ہونا, بھول جاؤ. وہ کیسا انقلاب اور حقیقی آزادی ہے جو رات کو گھر جا کر سو جاتا ہے اور لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر رلتے رہتے ہیں, ان کو پانی پلانے والا کوئی نہیں ہوتا.
یہ کیسی آزادی ہے؟ حقیقی آزادی اور لانگ مارچ ہے اور لانگ ڈرائیو ہے یا لانگ واک ہے یا لانگ جمپ ہے جو اپنے پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ خونی مارچ اور لاشوں سے بھرا ہوا مارچ ہوگا؟ کیا کرنا چاہتے ہو ملک کے ساتھ؟ کر لیا بہت کچھ، ہر ادارے کو کمزور کیا، 4 سال نیب جن کو چور کہتے ہو، ابھی مطلب پچھلے 5 مہینے میں اور اس سے پہلے 4 سال جو تم الزام لگاتے رہے، 1100 ارب 1200 ارب 600 ارب 800 ارب 900 ارب، 4 سال کدھر گئے وہ ارب؟ کدھر گئے وہ الزامات؟ نیب نیازی گٹھ جوڑ بنا، ایف آئی اے کا ڈی جی باتھ روم میں بند ہوا، طیبہ گل اغوا ہوئی، لوگوں کے خلاف جھوٹے مقدمے بناتے رہے، فنڈامنٹل رائٹس آج تمہیں یاد آ گئے؟ جھوٹ مت بولو، لوگوں کی عزتوں کے ساتھ نہ کھیلو، کسی کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنا دیتے ہو اپنی سیاست کی خاطر، کسی 75 سالہ عزت دار شخص کی عزت کو اپنی سیاست کی خاطر اس کی بھینٹ چڑھا دیتے ہو۔ کیا چاہتے ہو؟ سب کچھ کر لیا، خواتین کو اغوا کر کر کیسز بنوا لیے، گھٹیا شخص اپنی گھٹیا سیاست کے لیے۔ 4 سال تم نے ایک الزام ثابت نہیں کیا، اگر 1100 ارب کی چوری ہوئی تھی تو ثابت کیوں نہیں ہوئی؟ ہر ادارہ تمہارے پاس، ریاستی طاقت تمہارے پاس، وزیر اعظم کا عہدہ تمہارے پاس وہ کرسی، وہ اختیار، وہ طاقت تھی، اور کہتے ہو آج ریلیف مل رہی ہے۔ تو 4 سال ریلیف ملا، 4 سال یہ ریلیف ملا عدالتوں سے کیونکہ تم نے جھوٹے الزامات لگائے تھے۔ آج وہ مریم نواز شریف صاحبہ کا کیس کا فیصلہ پڑھا آپ لوگوں نے؟ وہ فیصلہ پڑھا، وہ فیصلہ پاکستان کی عوام پڑھے، وہ انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے کہ مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی جو سزا تھی وہ بلا جواز تھی، اس کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا، کوئی تفتیش نہیں ہوئی تھی، کسی قسم کا کوئی ثبوت نیب نے نہیں دیا، صرف ایک جے آئی ٹی ہیرو پہ مشتمل بنی تھی جس کی رپورٹ کے اوپر سزا دے دی گئی۔ آج تک نیب نے نواز شریف کی کے اوپر جو الزام لگایا، نیب نے اس کا ایک پرچہ، ایک ثبوت نہیں دیا۔ کوئی تعلق نیب نواز شریف کا ان پراپرٹیز کے ساتھ نہیں بنا سکی، کسی قسم کا کوئی فائنینشل لنک اسٹیبلش نہیں کر سکی، پروسیکیوٹر کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں دے سکا، بلا جواز کسی کی بیٹی کو، کسی کی بہن کو، کسی کی بچی کو جیل میں ڈال دیا، سزائے موت کی چکی میں ڈال دیا۔ کیا کیا تم نے؟ کیا جواب دو گے؟ آج تم پھر وہی گردان کرتے ہو۔ یہ گردان اب پاکستان کی عوام نہیں سنے گی، یہ الزامات اب تم نہیں لگا سکتے عمران خان صاحب، کیونکہ یہ تمام چیزیں بے نقاب ہو چکی ہیں، ہر چیز پاکستان کی عوام کو پتہ چل چکی ہے۔ اس لیے یہ باتیں اب لیکن تمہیں شرم نہیں آتی نا؟ شرم تو شرم والے شخص کو آتی ہے، ایسے شخص کو کیا شرم؟ الیکشن مانگتے ہو، نہ تمہیں ادارے قبول، نہ تمہیں اپوزیشن گورنمنٹ قبول، نہ تمہیں اپنے سیاسی مخالفین قبول، نہ تمہیں چیف الیکشن کمشنر قبول۔ کون سا الیکشن؟ اب الیکشن پہلے بھی کہا تھا، کان کھول کر سن لو، آئینی مدت کے بعد الیکشن ہوگا، کیونکہ تمہارا مقصد بھی الیکشن نہیں ہے، تمہارا مقصد ملک کے اندر فساد فتنہ پھیلانا ہے، اور اللہ معاف کرے انشاءاللہ ہم حفاظت کریں گے پاکستان کی عوام کی، لیکن کسی قسم کا بھی کوئی سانحہ یا واقعہ ہوا پنجاب میں تو پنجاب میں عمران خان کی حکومت ہے۔ خیبر پختونخوا کے اندر ہر فرنٹ پہ تم انتشار چاہتے ہو، کے پی کے کی پولیس کو کہتے ہو اسلام آباد پہ چڑھائی کر دو، پنجاب کی پولیس کو کہتے ہو اسلام آباد پہ چڑھائی کر دو۔ جو لوگ ان کی باتیں سنتے ہیں وہ یہ سوالات پوچھیں اور اپنے دماغ میں یہ بات ڈالیں کہ یہ کس قسم کا شخص ہے۔ کہتا ہے ہر جانے کا نوٹس کروں گا، وہ پہلے شہباز شریف صاحب کا 5 سال کا ہر جانے کا نوٹس ہوا ہے، اس کا تو جواب دو۔ خواجہ آصف کا ہوا ہے، اس کا تو جواب دو۔ جھوٹے شخص، تم کیا ہر جانے کا نوٹس کرو گے؟ تم ایک فورن فنڈڈ فتنہ ہو، فسادی ہو، ملک میں انتشار چاہتے ہو، لیکن اس کی اجازت
پاکستان کی حکومت نہیں دے گی. خالد محمود صاحب ایکسپریس. میڈم ایک کمیٹی بنائی گئی ہے نظام مارچ کے حوالے سے, اس کا مینڈیٹ کیا ہے؟ کیا اس میں امن و امان کے علاوہ مذاکرات کا عنصر بھی شامل ہے؟ کسی جانب سے کوئی اشارہ آیا ہے کہ تحریک انصاف کسی مذاکراتی میل پر آنا چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے نہیں پتہ کمیٹی, ہم ایک خبر میں نے ٹی وی پہ دیکھی ہے, ہر جو کنسرنڈ وزراء ہیں اور لا اینڈ آرڈر کے اوپر میٹنگز ہوتی رہتی ہیں. میرے خیال میں اسی کی خبر آپ لوگ کمیٹی سمجھ رہے ہیں. ایسی کوئی کمیٹی, گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہے, اپنے آئینی فرائض انجام دے رہی ہے, اپنا بزنس ایز یوزول گورنمنٹ کا جاری ہے, اور اسی طرح ہم لا اینڈ آرڈر کے اوپر, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک فتنہ کال آؤٹ کر رہا ہے کہ جو وہ 2014 میں کرتے تھے, آپ کو وہ تمام مناظر یاد ہیں, چڑھائی کرتے تھے پارلیمنٹ پہ لعنت بیچتے تھے, آگ لگا دو, جلا دو, سول نافرمانی, گھسیٹ دو, مار دو, یہ گفتگو ہے, آج بھی وہی گفتگو ہے. تو اس کے لیے جان و مال کی حفاظت کرنا, لوگوں کے بزنس کی حفاظت کرنا, تمام کنسرن منسٹرز جو ہیں وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. وزیر اعظم جو ہیں وہ ایک لا اینڈ آرڈر کا اجلاس بھی ہوا پرسوں میرے خیال میں, اسی کے تناظر میں آپ لوگ, مگر بات چیت دیکھیں, سیاست میں بات چیت کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں, اور بات چیت سیاست دانوں سے ہوتی ہے, اور سیاست دانوں سے جو بات چیت ہوتی ہے ظاہر ہے اس کے اوپر ایک کریڈیبلٹی بھی ہوتی ہے. لیکن ایک شخص اگر جھوٹ بولے, فتنہ مچائے, فساد کرے, جس کا مقصد کس کے ساتھ مذاکرات کریں, ایک فورن فنڈڈ فتنے کے ساتھ, ایک انتشار پھیلانے کے ساتھ والے کے ساتھ, پارلیمنٹ پہ لعنت بھیجنے والے کے ساتھ, جو ملکی مفاد سے کھیلے اس کے ساتھ مذاکرات کریں, جو جھوٹ بولے منافق شخص ہو اس کے ساتھ مذاکرات کریں. مطلب کس کے ساتھ مذاکرات کریں؟ بات تو یہ ہے. اس لیے کسی قسم کا ابھی کوئی مذاکرات اس شخص کے ساتھ جو ملک کے اندر لاشیں بچھانے پہ خدا نہ خواستہ تلا ہو, اس کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں. بہزاد سلیمی صاحب. میڈم یہ بتائیں کہ وزیر اعظم صاحب بھی متعدد مواقع پر کہہ چکے ہیں کہ مذاکرات کا آپشن موجود ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کے جو بنیادی مطالبات نظر آتے ہیں ان میں ایک مطالبہ ان کا مارچ اپریل میں انتخابات کا ہے, اور دوسرا مطالبہ ان کا چیف الیکشن کمیشنر کی تبدیلی کے حوالے سے ہے. تو کیا حکومت ان دونوں نکات پر کوئی لچک دکھا کے ان سے بات چیت کر سکتی ہے؟ آپ کہہ رہی ہیں کہ ان سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے, تو یہ جو کمیٹی کی تشکیل ہے, دیکھیں سڑکوں کے اوپر مذاکرات نہیں ہوتے, دھمکیاں گالی دے کر مذاکرات نہیں ہوتے, فتنہ فساد اور انتشار پھیلا کر مذاکرات نہیں ہوتے. مذاکرات کی آفر تو شہباز شریف نے پارلیمان کے فلور پر معیشت کی مساق معیشت پر دی تھی نا, جس وقت NRO کا نعرہ تھا. مطلب اگر تمہیں ادارے تمہاری کرتوتوں کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے تم کہو اور نہ ڈلے, اور تمہاری کرتوتیں, تمہارے اعمال, تمہاری ڈکیتیاں سامنے آئیں, تمہارا اقتدار ختم ہوتا ہو, تو تم اداروں کو گالی دو, سیاسی مخالفین کے اوپر الزامات لگاؤ. یہ کس قسم کی سیاست ہے؟ ایسے شخص کے ساتھ, اس ذہنیت کے ساتھ کسی قسم کا مذاکرات نہیں ہو سکتے. مرتضیٰ صاحب. آپ گالی دے کر, دھمکی دے کر, دھونس کے ساتھ, فساد مچا کر, انتشار مچا کر الیکشن نہیں ملے گا. الیکشن جو ہے وہ اپنی آئینی مدت کے بعد انشاءاللہ ہوگا, جس میں پاکستان کی عوام اپنا ووٹ ڈالیں گے اور فتنہ فساد کو مسترد کریں گے. مرتضیٰ صاحب. PTI کی جانب سے ہی کہا جا رہا ہے مختلف جگہوں پہ کہ ہماری بات چیت چل رہی ہے, تو آپ کیٹیگوری ڈینائی کرتے ہیں کہ کوئی بات چیت نہیں ہے کسی بھی لیول پہ, کسی بھی سطح پہ؟ میں نے آپ کو پورا تفصیلی کیٹیگورک جواب دیا جی کہ اس شخص کے ساتھ کس قسم کی آپ چاہتے ہیں کہ بات ہو. یہ بات کرنے کے قابل شخص نہیں ہے, یہ جھوٹا شخص ہے جو بند کمرے میں آرمی چیف کی تعیناتی کو جس نے کاروبار بنا دیا, اپنے سیاسی اقتدار کو بچانے کے لیے, کرسی کو بچانے کے لیے غیر معینہ مدت کی آفر کی. کیا آئین یہ اجازت دیتا ہے؟ کیا عمران خان کا حلف یہ اجازت دیتا ہے؟ اور جس وقت انہوں نے انکار کر دیا تو اس کو باہر انہوں نے گالی دینی شروع کر دی, کال آؤٹ شروع کر دیا کرنا, اور کہتے ہیں میں چپ ہوں. میرے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے. عمران خان صاحب فرما رہے تھے, عمران خان صاحب کے پاس کہنے کو کیا ہے؟ کیا یہ کہیں گے کہ میں نے گھڑیاں بیچی؟ کیا یہ کہیں گے میں نے ہیروں کا بزنس کیا؟ کیا یہ کہیں گے میں نے سائفر اور قومی مفاد کے ساتھ کھیل کھیلا؟ کیا یہ کہیں گے کہ میں نے اپنے وزارت فائنانس سے خط لکھوایا اور KPK میں کہا کہ جو IMF کا پروگرام آ رہا ہے اس کو خراب کرو, پاکستان کو شری لنکا بننے دو معاشی طور پر؟ کیا بتاؤ گے عوام کو؟ مطلب ایک اتنا
मैं समझती हूँ बेबस शख्स है कि वो अपनी 4 साल वफाक में और 10 साल खैबर पख्तूनख्वा में एक जुमला अपनी कारकर्दगी पे नहीं बोल सकता, इतना बदकिस्मत शख्स है। नसीम सिद्दीकी साहब। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि जिस तरह प्रेसिडेंट हाउस में जो मीटिंग हुई थी उसका जिक्र तो चल रहा था, लेकिन जब डीजी आईएसआई ने प्रेशर की तो उस दिन उन्होंने कंफर्म किया कि वो मीटिंग भी हुई। अभी पिछले दिनों ये बात भी चल रही थी कि 2 राउंड ऑफ मीटिंग्स जो है वो पीटीआई और हुकूमती टीम की तरफ से मुज़ाकरात हुए और हुकूमती टीम की तरफ से अय्याज सादिक साहब उसको हेड कर रहे थे। तो इस बात की आप तस्दीक करेंगे कि पीटीआई या हुकूमत के साथ कोई मुज़ाकरात के दौर में? मैंने तो कैटेगोरिकली बता दिया जी कि जो मेरा ख्याल ये है कि जिसकी आप बात कर रहे हैं, कोई सियासी अगर माइंड्स वहाँ रह गए हैं। देखिए, इसने इतनी बड़ी ज़्यादती की है एक जमात के साथ जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। उसके ना कहता है क्रश कर देंगे हम, मुझे कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश कर देंगे। अगर किसी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश किया है उसका नाम इमरान खान है। वो लोग जिन्होंने वाकई समझा था कि कोई शख्स है जो ये बातें करते थे, फ़ौरन फंडिंग मंगाई उस पार्टी के नाम से, उस पार्टी के ओहदेदारों के अकाउंट्स इस्तेमाल किए, वो फ़ौरन फंडिंग अपने ज़ाती इस्तेमाल में की, खैरात के पैसे मंगाए, वो खैरात के पैसे अपनी ज़ाती इस्तेमाल में डाले गए, फ़ौरन फंडिंग मंगाई गई अनडिक्लेयर्ड अकाउंट्स के ज़रिए जिसको डिक्लेयर नहीं किया गया। उसके बाद उस जमात की वजह से मुसल्लत होकर आए, बेशक आरटीएस को बिठा कर आए तो डकैतियाँ शुरू कर दी, तोशा खाना के अंदर डकैतियाँ शुरू कर दी। मुल्क के जो मामलात थे, आटा हो, चीनी हो, बिजली हो, गैस हो, पेट्रोल हो, हर शोबे में डाके डाले। यहाँ जब माफियाज के ज़रिए डाके डाल लिए तो घड़ियाँ